بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزوں، ایک کمنٹ آیا میرے پاس کہ واجی میرے شوہر سے میری ناراضگی دور گیا ہے، ہم دونوں میں محبت کیسے ہوئے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دے۔ تو میری پیاری عزیزوں، آج میرے بھائی اگر سن رہے ہیں تو ویڈیو مکمل سنا کریں، اور میری بہنیں بھی، کہ میں ناچیز جو بھی بات بتاؤں گی انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے، اور اس سے پریکٹیکل بات بتاؤں گی جو میں نے بھی کیا ہو اور کسی سے کروایا ہو۔ 2013 سے میں نے وظیفے کیے اور قریب 2021 تک کیے۔ اس کے بعد پھر میں نے بہت اتنی سہولیت نہ ملی کہ میں کچھ اور بھی کر سکتی، بہت ہی بزی ہو گئی، بہت زیادہ، تو یہ وہیں تک میں نے کیا۔ میں عامل تو نہ بن سکی، لیکن تجربے ہو گئے وظیفوں کے پڑھنے سے۔ میں آپ سے پہلے تو یہ بات بتاؤں، اگر کوئی عورت زیادہ وظیفے پڑھ رہی ہو اور کوئی اثر معلوم نہ ہوتا ہو، جیسے آئے دن ویڈیو موبائل پہ دیکھی تو وہ وظیفہ کر لیا، پھر دوسرے دن کوئی اور دیکھی، 3 دن پڑھا، پھر وہ کر لیا، پھر 4 دن کوئی اور دیکھا تو وہ پڑھ لیا، حتیٰ کہ 1 سال ہو گیا ہو یا 2 سال، اب کام الٹے ہونے لگے ہیں، وظیفہ الٹا نہیں ہو رہا۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی وظیفہ الٹا ہو جاتا، صرف اس کی تاب ہم لوگ نہیں لاتے ہیں۔ اب اس کی تاب کیسے لائیں گے، یعنی کہ اسے ہم اپنے اوپر یا اپنے لیے رحمت ہے، کیسے اس قدر رحمت ہو جاتی ہے کہ انسان پڑھتا رہتا، جب ایک چیز ایک طرح کی دوا کھاؤ گی تبھی لگے گی۔ 4 ڈاکٹر سے ایک بار میں دوا کھاؤ، کبھی اس ڈاکٹر سے، کبھی اس ڈاکٹر سے، کبھی حکیم سے، کبھی حکیمی دوائی کھاؤ گی تو کبھی ڈاکٹر کی ویسی دوائیاں کھاؤ گے، ٹیبلٹ، تو یہ اس سے تو نقصان ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میری بہن وظیفے بہت پڑھ چکی ہو اور کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، بلکہ الٹا ان پہ اس بات کسی مقصد کے لیے پڑھ رہی ہے اور وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا، بلکہ اور گھر میں ناراضگی، پریشانیاں، ٹینشن ہو رہی ہے، تو میں اسے لکھ کر نہیں بلکہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ بالکل چھوڑ دو وظیفے، وہیں بالکل کچھ مت پڑھو، کوئی سے قرآن کی آیت، کوئی سے قل، کوئی سی سورت، کچھ نہیں پڑھنی ہے، صرف درود پڑھنی ہے کہ آپ نے اس قدر وظیفے پڑھ لیے، اس قدر دعائیں پڑھ لی کہ اب وہ اس طریقے سے ہو گئیں کہ بے قابو ہو رہی ہے، ہر چیز درہم برہم ہو رہی ہے۔ تو اب اسے صحیح کرنے کے لیے سارے وظیفے چھوڑ دو، جو دعا پڑھتی ہو وہ بھی، جو سورہ یاسین، حفظ حقل، درود مقدس، کوئی بھی درود ہو، سب چھوڑ دو، صرف ایک درود پڑھنی ہے، اور وہ درود پڑھنی ہے درود ابراہیمی، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا یہ پڑھیں اللہم بارک، یہ بھی لگا لیں تو بہت بڑھیا بات ہے، کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں دعائیں پڑھیں، اور کم سے کم اتنا پڑھیں، صبح کو 200-500 بار، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 400-300-500 مرتبہ پڑھیں، ایسے پڑھیں بابلوں کی طرح، چلتے پھرتے، صرف باتھ روم لیٹرین کو چھیک کر، پاک ہے ناپاک ہے، ہر حال میں آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم، اور بے تعداد پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھو تم 1 سال نہیں، صرف 2-3 مہینے پڑھ کر دیکھو، 3 مہینے 90 دن پورے کر لو، میری بہنوں، سارے بگڑے ہوئے کام نہ سدھر جائیں تو مجھے کمنٹ میں لکھ کر کہنا کہ باجی آپ نے یہ بات اس طریقے سے بتائی اور ایسا نہ ہوا، اور اگر ہو جائے تو مجھے دعا میں ہوگا انشاءاللہ، کیوں اب اتنا ہے اچھل رہا ہے، پھر تمہاری درود اتنی رحمتیں آئیں گی کہ وہ اچھلا ہوا والا، وہ جو تم سے دعائیں آپ نے پڑھی ہیں وہ ایسے ہو جائیں گی، اور اس طریقے سے ہو جائے گا تمہارا جیسے پلہ ترازو کا ایسے ہلکا نیچا ہو لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے درود پڑھنے سے اس قدر رحمتیں آئیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 دعائیں قبول کرتا ہے، اور ایک حدیث میں 10 دعائیں قبول کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 30 دعائیں
قبول کرتا ہے، 30 اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، 30 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک بار درود پڑھنے سے۔ اب آپ نے بے گنتی پڑھ لی ہے، لیکن فجر میں 400 بار یا 313 بار درود ابراہیمی، اور مغرب میں یا عشاء میں 313 بار، اور سارا دن کھلا پڑھو، اللہم صلی اللہم بارک، دونوں راتوں دن پڑھو۔ میری بہنوں، میرا دامن یہاں نہیں، قیامت میں پکڑ لینا اگر آپ کے بگڑے کام نہ سدھرے تو۔ اور جو میری بہن بتا رہی ہے نا کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے ہیں، ہم دونوں میں بہت ہی دوریاں ہیں، میں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے رب کی طرف، اگر انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا نا، کچھ نہیں پڑھا ہے، تو وہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھ کر کے کھانا جب بنائیں تب درود ابراہیمی، جس جگہ سے وہ کھانا نکالیں، جو چیزیں استعمال کھانے کی ہیں، دال ہو چینی ہو، سب چیزوں پر جب پڑھیں تو درود پڑھ کے وہ دیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ درود کی برکت سے جب حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں کا نکاح کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار درود شریف پڑھوائی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ مہر دو۔ مہر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھ دو، درود شریف پڑھ دو، تمہارے مہر ادا ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ، تمام جتنے فرشتے اللہ نے بنائے، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم جب پڑھیں گے، اب نماز پڑھ رہی ہو، کوئی وظیفہ کر رہی ہو، وہ تمہیں معلوم نہیں قبول ہے بھی نہ ہے یا نہیں، لیکن درود ہر حال میں، کیوں؟ درود و سلام، کسی پر سلام بھیجنا ہے، ہمارے نبی پر سلامتی بھیجنا، اور ان کے وسیلے سے ہم پر لوٹ کر آ رہا ہے۔ تو آپ درود و سلام کی کثرت کرو، انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام نہ بنے تو میرا دامن پکڑ لینا قیامت میں بھی۔ میں یہ یقین کے ساتھ یوں کہہ رہی ہوں کہ میرے تمام کام اور میرا سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے، درود ابراہیمی، راتوں دن آپ پڑھ کے دیکھو، پھر مجھے کمنٹ میں آمین بھی لکھنا اور مجھے دعا کرنا۔ بس میں آپ سے اتنا کہوں گی